اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں 20 ایسے گناہوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان گناہوں کے مرتکب پر اللہ کا غضب ہوگا۔ یعنی ان گناہوں کو بیان کرتے وقت اللہ رب العزت نے یا تو خود بیان فرمایا کہ ایسا گناہگار شخص وہ ہے کہ جس پر اللہ کا غضب ہوگا، یا احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان گناہوں کو بیان کیا تو آپ نے بیان کیا کہ ان گناہوں کے مرتکب لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ تو ایسے 20 کون سے بڑے گناہ ہیں کہ جن کے بارے میں خالق کائنات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے انسان پر اللہ کا غضب ہے۔ جس پر اللہ کا غضب ہو وہ تو بچ ہی نہیں سکتا، وہ محفوظ ہی نہیں رہ سکتا، اس کی زندگی تو یقیناً ذلت اور رسوائی میں، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ تو ایسے کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، سب سے پہلا آدمی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ رب العزت اس کے بارے میں قرآن کریم سورہ اعراف میں بیان فرماتے ہیں، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ان پر اللہ کا غضب ضرور پہنچے گا، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیا میں اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ تو پہلا گناہ وہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ تو یہ گناہ بنی اسرائیل کا جس کے بارے میں اللہ نے بیان کیا، یہ وہ لوگ تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نجات عطا کی فرعون کے ظلم و ستم سے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو پانی میں غرق کر دیا، لیکن یہی لوگ جیسے ہی دریا سے باہر نکلے تو ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بچھڑے کی عبادت کر رہی تھی، تو یہ لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایک اسی طرح بچھڑا بناؤ کہ ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ تو گویا پہلا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ نمبر 2، کفر اختیار کرنا۔ کفر اختیار کرنا یعنی اگر کوئی آدمی کفر اختیار کرے، ایمان کو چھوڑ دے، اسلام سے اعراض کرے، یہ وہ گناہ ہے کہ اللہ رب العزت سورہ نحل میں بیان فرماتے ہیں، من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، جس نے خوشی سے کفر اختیار کیا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو دوسرا گناہ کفر اختیار کرنا۔ یہاں پر بات آئی جو آدمی اختیار سے، خوشی سے اختیار کرتا ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کو کوئی مجبور کرے اسلحے کے زور پر، کہتا ہے اگر تم نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دوں گا، اس کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس شخص کو مجبور کیا گیا اس حال میں کہ اس کا دل مطمئن ہو، وہاں اجازت ہے، انسان کلمہ کفر زبان سے کہہ سکتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اختیار کے ساتھ جان بوجھ کے کافر بنتا ہے، عیسائی مذہب کو اختیار کرتا ہے، یہودی بنتا ہے، قادیانی بنتا ہے، رافضی بنتا ہے، دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، باہر کے ویزے کی وجہ سے، باہر کی شہریت کی وجہ سے، اپنے اغراض اور مقاصد کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے شخص کے لیے اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ نمبر 3، تیسرا آدمی جس کے لیے قرآن نے بیان کیا ہے وہ ہے نفاق اختیار کرنا۔ نفاق یعنی منافقت، منافق ہونا۔ منافق ہونا وہ گناہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہوگا۔ قرآن کریم سورہ فتح میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، اور اللہ تعالیٰ عذاب دے گا منافق مردوں کو، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں کو، مشرک عورتوں کو، الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے تھے۔ علیہم دائرۃ السوء، یہی لوگ برے حالات میں پھنسے رہیں گے۔ وغضب اللہ علیہم، ان پر اللہ کا غضب ہوگا۔ ولعنہم، ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی۔ وأعد لہم جہنم، اللہ نے ان کے لیے جہنم کو تیار کیا ہے۔ وساءت مصیرا، اور یہ بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ تو بہرحال تیسرا گناہ یہ ہے کہ جو انسان منافقت اختیار کرے، اللہ کے بارے میں بدگمانی کرے، برے گمان رکھے۔ تو منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، دل سے ایمان نہیں لاتا، یہ منافق اعتقادی ہے۔ ایک منافق عملی ہے کہ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت میں خیانت کرے۔ یہ وعید اس کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ گناہگار تو ہے، لیکن یہ وعید اس کے لیے جو منافق اعتقادی ہے، دل سے ایمان نہیں لاتا، صرف زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا۔ نمبر 4، چوتھا آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جھگڑتا ہے، یعنی اس کے پاس دلائل موجود ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں اس کو سب کچھ پتہ ہے، جانتا بھی ہے، حقیقت کا معترف بھی ہے، پھر بھی اپنی اغراض کی وجہ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے کہ اللہ کون ہے، کس نے زمین آسمان کا نظام بنایا، میں تو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ فلاں بھی شریک تھا، فلاں بھی موجود ہے، تو توحید کا انکار کرتا ہے یا اللہ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن کریم سورہ شورى میں بیان فرماتے ہیں والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ، جو لوگ اللہ کی دعوت کو تسلیم کر لینے کے بعد جھگڑا کرتے ہیں، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کی حجت ان کے پروردگار کے ہاں کالعدم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وعلیہم غضب، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ ولہم عذاب شدید، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے۔ تو گویا اس آیت میں یہ فرمایا کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرتا ہے، اسے معلوم ہے، لیکن پھر بھی آگے جا کر اپنی کسی اغراض کی وجہ سے اللہ رب العزت کے بارے میں جھگڑتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، یا اللہ کی صفات میں کسی اور کو مانتے ہیں۔ جیسے آج کل بھی بعض نادان کہتے ہیں جی فلاں پیر بھی اولاد دے سکتا ہے، فلاں بابا کے اختیار میں رزق کی تنگی دور کر سکتا ہے، فلاں حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے، فلاں مختار کل ہے، فلاں کے پاس تمام اختیارات ہیں، فلاں عالم الغیب ہے۔ یہ تمام باتیں شرکیہ باتیں، یہ تمام صفات صرف اللہ کی ہے۔ اولاد دینا، نفع دینا، نقصان دینا، اللہ کے ساتھ اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ باتیں صرف اللہ جانتا ہے، غیب کی کوئی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 5، دشمن کے سامنے میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگنا۔ میدان جنگ میں انسان لڑ رہا ہے اور اب وہ اگر دشمن کے سامنے سے پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا اس پر اللہ کا غضب ہے۔ لیکن 2 صورتیں استثناء کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک صورت یہ ہے کہ آدمی پلٹ کر آتا ہے اس لیے کہ پیچھے جو لشکر آ رہے میں اس کے ساتھ مل کر دوبارہ حملہ کروں گا۔ پیچھے مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے تو یہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیرتا ہے، لیکن اس نیت سے کہ دوبارہ جو لشکر آئے گا میں دوبارہ مل کر حملہ کروں گا، اس کی اجازت ہے۔ یا اسی طرح ایک آدمی کے پاس اسلحہ نہ رہا، ہتھیار نہ رہے، وہ انتظار میں ہے پیچھے سے قافلہ آئے، پیچھے سے لشکر آئے، میں مل کر لڑوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ایک آدمی، دشمن ہے بھی کم، تعداد میں کم ہے، مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ، اس کے مقابلے میں 2 سے زیادہ آدمی نہیں ہے، 1 اور 2 آدمی مقابلے میں ہے،
ہتھیار بھی موجود ہے، مقابلہ بھی کر سکتا ہے، اس کے باوجود بزدلی کرتا ہے، دین اسلام کو، مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ انفال میں، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، پس جو شخص میدان جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، ہاں اگر کوئی جنگی چال کے لیے، او متحیزاً إِلَى فِئَةٍ، یا اپنی فوج کو کمان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے، تو ان دو صورتوں میں اجازت ہے، ورنہ فقط باء بغضب من اللہ، ایسا شخص لوٹے گا اس حال میں کہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو بہرحال پانچواں گناہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا۔ نمبر 6، نافرمان آدمی کو اپنا دوست بنانا۔ جو اللہ کے رسول کا نافرمان ہے، جس کی زندگی کفر و شرک میں گزر رہی ہے، ایسے آدمی کے ساتھ آدمی اٹھتا بیٹھتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے، اس کو دوست بناتا ہے، اس سے جگری تعلق ہے، قلبی تعلق ہے، تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو ان لوگوں کو کبھی دوست مت بنانا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، یعنی کفار پر، مشرکین پر اللہ کا غضب ہے۔ اب ایک آدمی اگر ان کو اپنا دوست بناتا ہے، قلبی تعلق رکھتا ہے، تو گویا یہ بھی اس سزا کا حقدار ہوگا۔ اس لیے انسان قلبی تعلق اور محبت صرف ایمان والوں سے رکھے، اور محبت قلبی طور پر کسی کافر سے نہ ہو۔ ہاں کوئی کافر مستحق ہے، تعاون کرنا چاہے کہ وہ ضرورت میں ہے، بیمار ہے، پریشان حال ہے، کوئی مالی تعاون کر رہا ہے، کر سکتا ہے، لیکن اس کے کفر کی وجہ سے اس سے محبت کرنا کہ اچھی حالت میں ہے، یہ کفر پرے دیکھو کتنا خوشحال ہے، کتنی دولت اور پیسہ ہے، اس کے ساتھ اس وجہ سے تعلق رکھتا ہے، تو اس سے شریعت نے منع کیا۔ نمبر 7، لعان میں عورت کا اپنے شوہر پر جھوٹ بولنا۔ 7واں گناہ ہے لعان میں عورت کا اپنے شوہر پہ جھوٹ بولنا۔ لعان اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر ایک مرد معاذ اللہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر محرم کو دیکھے، اب جب اس نے اپنی گھر والی کے ساتھ کسی کو دیکھا بستر پر کہ ناجائز تعلق اس کا قائم ہے، لیکن اب اس موقع پر گواہ موجود نہیں ہے، ورنہ شریعت کا اصول ہے کہ 4 گواہ موجود ہوں، تو شادی شدہ ہو تو رجم کی سزا ہے، غیر شادی شدہ ہو تو پھر اس کے لیے کوڑوں کی سزا ہے۔ لیکن اگر ایک وقت انسان نے گھر والی کے ساتھ کسی غیر محرم کو گناہ میں دیکھا، اب کوئی گواہ موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اب لعان ہوتا ہے، عورت انکار کر رہی ہے اور وہ اقرار کرتا ہے کہ نہیں میں نے دیکھا ہے، عورت انکار کرتی ہے نہیں میں نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا، قاضی کے سامنے مسئلہ چلا گیا۔ اب یہ جب قاضی کے سامنے بات جائے گی تو مرد قسم کھائے گا 4 مرتبہ کہ اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں میں نے اس کو فلاں کے ساتھ دیکھا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گا اگر میں جھوٹ بولوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر اس کے بعد عورت سے قسم لی جائے گی، عورت 4 مرتبہ قسم کھائے گی کہ اللہ کی قسم میں اپنی بات میں سچی ہوں، میرا شوہر جھوٹا ہے۔ 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر میں خود جھوٹی ہوں تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو۔ تو اب عورت کے لیے غضب کے الفاظ ہیں، مرد کے لیے لعنت کے الفاظ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے عورت کے لیے لعنت کرنا مشکل نہیں ہے، چونکہ عورت بات بات میں لعنت کرتی ہے، اس کی زندگی لعن طعن میں گزرتی ہے، تو اگر اس سے کہا جاتا ہے کہ وہ یوں کہے کہ میرے اوپر لعنت ہے تو یہ کوئی اس پر بھاری بات نہ ہوتی، اس لیے شریعت نے عورت کے لیے رکھا کہ وہ 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، تو اگر پھر وہ جھوٹی ہوگی تو اللہ کا اس پر غضب ہوگا۔ قرآن کریم سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں پر الزام لگائیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے ان کے اپنے نفسوں کے، فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک 4 مرتبہ قسم کھائے گا اللہ کے نام کی قسم، انہ لمن الصادقین، کہ یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ والخامسۃ،
اور 5ویں مرتبہ مرد کہے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ ہو جھوٹوں میں سے۔ اب جو عورت ہے وہ قسم کس طرح کھائے گی؟ قرآن میں ہے وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ، دور کر دیا جائے گا اس سے عذاب کو اگر وہ گواہی دے دے گی 4 مرتبہ اللہ کے نام کی قسم کی کہ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ یقیناً اس کا شوہر جھوٹا ہے۔ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا، 5ویں مرتبہ عورت کہے گی اس پر اللہ کا غضب نازل ہو، إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر اس کا شوہر سچوں میں سے ہو، یعنی اگر شوہر سچا ہے تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو۔ تو بہرحال ایک گناہ 7واں یہ ہے کہ لعان میں عورت کا اپنے شوہر کے اوپر جھوٹ بولنا۔ نمبر 8واں گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی سرکشی میں استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سرکشی میں استعمال کرنا۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں پر میرا غضب ہوگا۔ اس کا مطلب ہی ہے اللہ نے کسی کو نعمت دی، مثلا زبان اللہ کی نعمت ہے، انسان اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس سے غیر محرم کو دیکھے نافرمانی میں استعمال کرے۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے دل و دماغ کو، یہ سب اللہ کی نعمتیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، ولا تطغوا فیہ، اور تم سرکشی نہ کرو، فیحل علیکم غضبی، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، ومن یحلل علیہ غضبی، اور جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، فقد ہوا، یقیناً وہ تو تباہ و برباد ہو گیا۔ یعنی جس پہ اللہ کا غضب ہوگا وہ تو بچ ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال یہاں اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ نے اگر کسی کو مال دیا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈھیل ضرور دیتا ہے جو مال کو ناحق استعمال کرتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے ایسی گرفت آتی ہے کہ ایسا آدمی پھر پائی کا، روپے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے امراض، بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو کر، لا علاج امراض سے متعلق ہو کر زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، عمر بھر کے لیے تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے۔ نمبر 9واں آدمی جو کسی نبی کو تکلیف پہنچائے، کسی پیغمبر کو جو تکلیف پہنچائے، حدیث میں ہے کہ ایسے شخص پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتد غضب اللہ علی قوم، اللہ کا غضب نازل ہو اس قوم پر، فعلوا بنبیہ، جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کیا، یشیر الی رباعیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانتوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ واقعہ ہے غزوہ احد کا۔ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے، خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخساروں میں گھس گئیں، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، اتنا زخمی ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور انہوں نے ایک چٹائی کو جلایا، اس کی راکھ تھی، وہ راکھ آپ کے زخموں میں ڈالی، زخم تاکہ بھر جائیں اور خون بند ہو جائے۔ خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخساروں میں اس طرح گھس گئی تھیں۔ مسند ابو داؤد طیالسی کی روایت ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے خون بہہ رہا تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ، ہم یہ خود کی کڑی نکالتے ہیں، وہ چونکہ رخسار کے اندر گھس گئی تھی، لوہے کی کڑی ہوتی ہے، اب اس کے نکالنے سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اگر ہاتھ سے نکالتے تو اور زخم گہرا ہو جاتا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت صدیق اکبر سے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں یہ خدمت میرے سپرد کر دو، میرے حوالے کرو، میں نکالوں گا، ہاتھ سے نہیں اپنے دانتوں سے۔ حضرت ابو عبیدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اپنے دانت رکھ کر جب وہ خود کی ایک کڑی نکالی تو وہ اتنی اندر گھسی ہوئی تھی، جب نکالی تو ابو عبیدہ بن جراح کا ایک دانت اس کے ساتھ ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ اب ابو عبیدہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں سے خون بہنے لگ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اب تم چھوڑو، دوسری کڑی میں نکالوں گا۔
پھر انہوں نے قسم دی نہیں یہ خدمت میرے سپرد کرو گے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے رخسار پر اپنے دندان کو رکھا اور جڑ سے اس کڑی کو کھینچ کے نکالا تو ابو عبیدہ بن جراح کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ کے گر گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعزاز ملا، ان کے دونوں دانت سامنے کے ٹوٹ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود جب ابو عبیدہ مسکراتے تھے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین ابو عبیدہ ہی نظر آتے تھے۔ دانت نہ ہونے کے باوجود اللہ نے ایسا حسن بڑھا دیا، ان کے حسن میں ایسا اضافہ کر دیا، ابو عبیدہ مسکراتے ایسا لگتا جیسے دانتوں سے نور باہر نکل رہا ہو، اور ان کے دانتوں کی چمک اور رخساروں کی اور منہ کے اندر کی نورانیت آدمی محسوس کرتا تھا۔ تو یہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان پر اللہ کا غضب نازل ہو کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی پیغمبر ان کو دین کی دعوت دے رہے، انہوں نے پیغمبر کے چہرے کو خون آلود کر دیا، آپ کے دندانوں کو شہید کر دیا، آپ کو زخمی کر دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اشتد غضب اللہ علی قوم، اس قوم پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، فعلوا بنبیہ، جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ اس طرح کیا، یشیر الی رباعیتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانتوں کی طرف اشارہ کیا۔ نمبر 10، 10واں آدمی جس کے لیے اللہ کا غضب ہے وہ ہے جو نبی کے ہاتھوں قتل ہو جائے، جو نبی کے ہاتھوں قتل ہو جائے اس پر اللہ کا غضب ہے۔ عموماً کوئی بھی پیغمبر ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ امت دین پر آ جائے، ہر پیغمبر بڑی محنت کرتا ہے، صبح و شام دعوت دیتا ہے کہ امت کے لوگ دین پر آ جائیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیتے رہے، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سردی میں، گرمی میں، خزاں میں، بہار میں، ہر موقع پر آپ کی کوشش ہوتی کسی طرح یہ غیر مسلم مسلمان ہو جائیں، آپ کو بڑی فکر ہوتی تھی۔ تو پیغمبر حتی الامکان کسی کو قتل نہیں کرتا، کسی کی طرف تلوار نہیں بڑھاتا، لیکن اگر کوئی بدبخت ایسا ہو جو پیغمبر کا جانی دشمن بن کر اس کو تکلیف پہنچانا چاہے، اب پیغمبر اپنا دفاع کرتے ہوئے اس کو قتل کر دے تو ایسے آدمی پر پھر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ جو پیغمبر کے ہاتھوں مارا جائے یہ بڑا دشمن ہے، یہ بڑا کافر ہے، اس لیے اللہ نے ایسے آدمی کے لیے غضب رکھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی رجل، اللہ کا غصہ ایسے آدمی پر اتر جاتا ہے، یقتلہ رسول اللہ فی سبیل اللہ، کہ جس کو اللہ کا رسول قتل کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے جہاد میں، جو پیغمبر کے ہاتھوں مارا جائے اس کے لیے سزا یہ کہ اس پر اللہ کا غضب ہے۔ آج کے درس کا آخری گناہ نمبر 11، فاسق انسان کی تعریف کرنا۔ 11واں آدمی جس کے لیے اللہ کا غضب اترے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی فاسق فاجر کی تعریف کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معجم ابو یعلا اور شعب الایمان کی حدیث ہے، اذا مدح الفاسق، جب کسی فاسق آدمی کی تعریف کی جاتی ہے، غضب الرب، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اس آدمی پر، واہتز لہ العرش، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور ایسے آدمی پر اللہ کا غضب ہوتا ہے جب کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو 11واں گناہ کیا ہے؟ کسی فاسق کی تعریف کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی بہت رائج ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ایک آدمی زانی ہے، شرابی ہے، لٹیرا ہے، فسادی ہے، پھر بھی ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں بہت اچھا آدمی، فلاں بہت نیک آدمی، اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے وہ فاسق ہے، اس کی زندگی نافرمانی میں گزر رہی ہے، نہ اس کے چہرے پر داڑھی، نہ اس کی وضع قطع شریعت کے مطابق، نہ اس کا اٹھنا بیٹھنا دین کے مطابق، دین اور دینداروں کی اس کے دلوں میں نفرت، لیکن انسان ایک ایسے فاسق آدمی کی مجلسوں میں بیٹھ کر تعریف کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، واہتز لہ العرش، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کسی فاسق آدمی کی تعریف نہ کرے، تعریف کرنی ہے اس اللہ کی کریں جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، تعریف کرنی ہے اس امام الانبیاء کی کریں کہ جو امت کے لیے ساری ساری رات روتے رہے، آخری وقت بھی جن کی آنکھوں میں آنسو تھے
اور یہی ایک جملہ تھا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ تعریف کرنی ہے ان صحابہ کی کریں جنہوں نے مال اور جان کے ساتھ دین اسلام کے لیے قربانیاں دی، اپنی بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو یتیم کیا۔ تعریف کرنی ہے اس بلال حبشی کی جو گرم ریت میں لیٹے اور ان کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹے گیا۔ تعریف اس خباب ابن ارت کی جس نے اسلام کے لیے قربانی دی اور کوئلوں پہ جن کو لٹا دیا گیا۔ تعریف اس عبداللہ بن رواحہ کی کہ جس کے سامنے گرم تیل کر دیا گیا اور اس میں ڈالا جانے لگا، لیکن انہوں نے کلمہ کفر زبان سے نہیں کہا۔ تو تعریف ان صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، سلف کے ان لوگوں کی جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ یہ تعریف ان علماء صلحاء کی جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دین اسلام کے لیے۔ یہ تعریف ان اولیاء اللہ کی جن کی ساری زندگی دین کی آبیاری میں گزری ہے۔ تو انسان مدح کرے تو ان کی کرے۔ 12ویں نمبر پر گناہ ہے قبروں کو سجدہ گاہ بنانا۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا اس کا مطلب ہے کہ انسان کسی قبر کو سجدہ کرے تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا۔ مسند احمد کی اور موطا مالک کی روایت ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میری قبر کو بت خانہ نہ بنانا کہ لوگ آ کر اس کی عبادت شروع کر دیں۔ اشتد غضب اللہ علی قوم، اللہ کا غصہ سخت ہو گیا ایسے قوم پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ تو یہ موطا مالک اور مسند احمد کی روایت ہے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اللہ رب العزت نے حضور کی دعا قبول فرمائی ہے اور اللہ نے آپ کی قبر کو سجدہ گاہ سے محفوظ کیا۔ دنیا میں دیگر قبروں پر تو لوگ سجدہ کرتے نظر آتے ہیں، طواف کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر اس سے محفوظ ہے۔ اور آپ نے بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان کی کہ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہو کہ جو انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں۔ نمبر 13واں انسان کون ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ کسی کو لقب دینا، کسی کے لیے یہ لقب استعمال کرنا کہ یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی پر اللہ کا غضب نازل ہو، اس لیے کہ بادشاہوں کا بادشاہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ لقب صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے جو استعمال کرے گا فرمایا اس پر اللہ کا غضب اترے گا۔ مسند اسحاق بن راہوے کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی رجل، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے ایسے شخص پر تسمى ملک الاملاک، کہ وہ کسی کا نام رکھے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حالانکہ لا ملک الا اللہ، بادشاہ تو کوئی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے، یعنی حقیقی بادشاہ اللہ کی ذات ہے۔ سارے بادشاہوں پر بادشاہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کا یہ لقب جو اللہ کے ساتھ خاص ہے غیر اللہ کے لیے استعمال فرماتا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ نمبر 14واں آدمی جس پر اللہ کا غضب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس شخص کے بارے میں فرمایا جو اللہ رب العزت سے دعا نہیں کرتا، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع اللہ سبحانہ، جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، غضب علیہ، اس پر اللہ کا غضب اترتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یعنی اس حدیث میں ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کا اہتمام کرے۔ آج معاشرے میں غیر اللہ سے مانگنے کا بڑا اہتمام اور زور ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگنا اور رونا بہت کم ہو چکا ہے۔ بہت کم ایسے ہیں جو فرائض کے بعد، نوافل کے بعد، رات کے آخری پہر میں اللہ سے اٹھ کر مانگنے والے۔ جتنا انسان اللہ سے مانگتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے، بندے سے جتنا مانگو بندہ ناراض ہوتا ہے۔
اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے انسان جب بھی کوئی دعا اللہ سے کرے اور اس کی کیفیت تبدیل ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ دعا اب اللہ کے ہاں قبول ہو رہی۔ حضرات سلف ایسی دعا کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی مدد فوراً ہی اتر جاتی۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینہ دمشق میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص فرماتے ہیں کہ مجھے سواری کی ضرورت تھی اپنا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے، تو اس دور میں ایک آدمی تھا جس کے پاس اونٹ اور گھوڑے ہوتے تھے۔ اس نے اس سے بات کی کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اسے لے کر ساتھ چلا۔ جو راستہ جس سے عام لوگ گزرتے تھے اس راستے سے نہیں گیا، کہا میں ایک دوسرے راستے سے آپ کو لے کر جا رہا ہوں جو بڑا مختصر اور شارٹ راستہ ہے۔ تو جب یہ وہاں سے لے کر گیا تو درمیان وادی میں جب پہنچے تو اس نے اپنی سواری کو روکا اور وہ شخص نیچے اترا تو اس نے اپنے سامان سے تلوار نکالی اور اسے قتل کرنے لگا۔ اس نے دیکھا ارد گرد اس کو لاشیں نظر آئیں، خون نظر آیا۔ اس نے کہا میرا طریقہ یہی ہے کہ میں لوگوں کو یہاں لے کر آتا ہوں اور جو مسافر ہوتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہوں، اس کی سواری بھی لے لیتا ہوں، مال بھی لے لیتا ہوں۔ جب اس کو قتل کرنے لگا اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے۔ اس نے کہا نہیں 2 نہیں 4 رکعت پڑھ لے۔ تو چونکہ کافر کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اپنے اوپر اس کی بڑی نظر ہوتی ہے، اس نے جو 2 رکعت نماز پڑھی، یہ قرآن کے حافظ تھے، فرماتے ہیں اب میرے سامنے قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں آ رہی تھی، یعنی ایسی میرے اوپر حالت طاری تھی، تو میرے سامنے قرآن کی یہ آیت تھی، میں نے پڑھی امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو بے قرار، مجبور اور پریشان حال کی تکلیف کو سن کر اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور کون ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا جانشین بنایا، اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس نے یہ آیتیں پڑھی اور رونے لگا۔ نماز پوری ہوئی، اس نے دیکھا ایک شخص ہے جس کا قد بہت اونچا ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ کہیں سے نمودار ہوا اور اس شخص کو قتل کر دیے جو اس کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے پوچھا آپ کون ہو؟ کہا جب تو نے نماز پڑھی اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ تو دیکھیں دعا میں کتنی طاقت ہے، اللہ نے غیبی انتظام فرما کر اس شخص کی جان بھی محفوظ کی، مال بھی محفوظ کیا۔ تو بہرحال 14واں آدمی وہ ہے جو دعا نہ کرتا ہو۔ اس لیے زندگی کا انسان معمول بنائے کہ ہمیشہ دن میں 5 منٹ 10 منٹ اللہ رب العزت سے مانگا کرے۔ نمبر 15، کمزوروں پہ ظلم کرنا۔ 15واں گناہگار آدمی کہ جس کے لیے یہ وعید آئی ہے وہ ہے جو کمزوروں پہ، ماتحتوں پہ ظلم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، یقول اللہ عز وجل اشتد غضب اللہ علی من ظلم، اللہ کا غضب اترتا ہے اس شخص پر جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، من لا یجد ناصرا غیری، حالانکہ ان کا میرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوتا، میرے علاوہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو ایسے کمزوروں پہ جو ظلم کرے تو پھر اللہ کا غضب اس پہ اترتا ہے، یعنی پھر اللہ براہ راست اس سے بدلہ لیتا ہے اور پھر وہ انسان بچ نہیں سکتا۔ مکافات عمل میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص فوج سے لٹیر ہوا، اس کے پاس دولت اور پیسہ تھا، تو اس کو اپنی دولت پہ بڑا گھمنڈ تھا۔ جب بھی باہر نکلتا پیسوں کی 2-3 گٹھیاں لیتا، اپنے سامنے کے دائیں بائیں جیبوں میں رکھتا، جہاں کہیں بیٹھتا پیسے نکال کر یہ سامنے رکھتا، اپنی گاڑی میں لے کر ہر وقت گھومتا رہتا۔ زندگی میں تکبر بہت تھا۔ ایک دفعہ یہ اپنی زمینوں پر آیا تو اس کے جو نوکر تھے اور اس کے ماتحت جو کسان تھے، تو اس نے ایک کو بلایا تو اس کو آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، تو اس کو غصہ آیا کہ میں نے بلایا تم آئے کیوں نہیں؟ یہ اس کے پیچھے بھاگا مارنے کے لیے۔ تو انہیں پتہ تھا یہ بڑا ظالم آدمی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے وہ بھاگا اور اس کی ایک جھونپڑی تھی وہ اندر چلا گیا، دروازہ بند کر دیا۔ اس ظالم نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کسان نے دروازہ نہیں کھولا کہ اگر کھولوں گا تو یہ مارے گا،
تو اس بدبخت نے اپنی گاڑی سے پٹرول نکالا اور اس کسان کی جھونپڑی پہ ڈالا اور اس کو آگ لگا دی اور دروازہ آگے سے بند کر دیا، تو وہ شخص وہیں جھلس کے مر گیا۔ اب نکلنے کا راستہ کوئی نہیں، وہ آوازیں مارتا، چیختا، چلاتا، تو یہ بدبخت خوش ہوتا تھا۔ اس نے آگے سے دروازہ نہیں کھولا اور وہ جھاڑیوں کے اندر ہی اسی جھونپڑی میں وہ شخص جل گیا۔ تھوڑا سا عرصہ گزرا، اب اللہ کی گرفت کیسے آئی کہ اس پر فالج کا حملہ ہو گیا۔ اب یہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، اس کا جسم بالکل مفلوج ہو گیا۔ اب یہ اپنے نوکروں پہ رہ گیا، نوکر رکھے تھے، وہ اس کو کھانا پینا قضائے حاجت کے لیے لے کے جاتے تھے۔ ایک دفعہ نوکروں سے کہتے ہیں مجھے میری زمین پہ لے کے جاؤ، فصل تیار ہو گئی تھی، تو اب انہوں نے اس کو اٹھایا، گاڑی میں اس کو لٹایا اور اس کو جب فصل کی جگہ پر لے کر گئے، اب یہ اپنی فصل کو دیکھ رہا تھا تو خوش ہو رہا تھا کہ اتنی پیداوار ہے، اتنا پیسہ ملے گا، تو اپنے ڈرائیور کو بھیجا کہ جا چکر لگا کے آ۔ وہ باہر نکلا، ذرا دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، تو اب یہ گاڑی کے اندر تھا، تو وہاں سے کوئی آدمی گزرا جو سگریٹ پینے والا تھا، تو اس نے وہیں جھاڑیوں کے پاس اپنا سگریٹ پھینک دیا۔ اس نے ماچس کی تیلی لگائی تھی سگریٹ کے لیے، وہ پھینکی تو ایک دم اس جھاڑیوں میں آگ لگی۔ تو جیسے ہی آگ لگی وہ آگ بھڑکی تو اس کی جو گاڑی تھی اس کو ایک دم آگ لگ گئی، پٹرول کی ٹینکی لیک تھی۔ اس نے آگ کو جیسے ہی پکڑا، اب یہ آدمی اپنی گاڑی میں چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن کون مدد کے لیے آئے، کس کو آواز پہنچے؟ خود تو باہر نکل نہیں سکتا، مفلوج ہے، جسم میں طاقت کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آدمی اپنی اسی گاڑی کے اندر اسی وقت جلس کے مر گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو یہ وہی جگہ تھی کہ جس جگہ میں اس نے کسان کو اس کی جھونپڑی میں بند کر کے جلایا تھا، اسی جگہ پر یہی آدمی اپنی ہی گاڑی میں اسی طرح پٹرول کے ساتھ اسی حالت میں جلس کے مر گیا۔ یعنی جو اس نے اس پر ظلم کیا تھا، اللہ کی پکڑ آئی، اللہ نے وہی کچھ اس کے ساتھ بھی کیا۔ تو اس لیے حدیث میں یہاں ایک بات آ رہی ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو کسی ایسے آدمی پہ ظلم کرے جس کا میرے علاوہ کوئی مددگار نہیں، تو میرا غضب ایسے آدمی پر اترتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے خود ہی بدلہ لیتا ہے۔ اس لیے بہرحال انسان کو دنیا میں ایک کوشش رکھنی چاہیے کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ نمبر 16، مرد عورت کا ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنا۔ ایک مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے، عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے، یہ وہ گناہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ ان پر اللہ کا غضب اترتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربعۃ یصبحون فی غضب اللہ ویمسون فی سخط اللہ۔ 4 آدمی ایسے ہیں جب وہ صبح کرتے ہیں ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، جب وہ شام کرتے ہیں ان پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ قلت ومن ہم یا رسول اللہ؟ صحابہ کرام نے پوچھا یہ 4 بدبخت کون ہیں کہ جن پر صبح و شام اللہ کا غضب ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 المتشبہین من الرجال بالنساء، مردوں میں سے وہ لوگ جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ نمبر 2 والمتشبہات من النساء بالرجال، عورتوں میں سے وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ نمبر 3 والذی یأتی البہیمۃ، جو اپنی خواہش کو، اپنی شہوت کو کسی جانور سے پورا کرتا ہے۔ نمبر 4 والذی یأتی الرجال، اور جو لڑکوں کے پاس آتا ہے، ہم جنس پرستی، لواطت کرتا ہے۔ تو یہ 4 وہ بدبخت لوگ ہیں کہ شعب الایمان کی اور المعجم الاوسط کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر صبح بھی اللہ کا غضب ہے، شام بھی اللہ کا غضب ہے۔ تو دیکھیں ان میں پہلا انسان کون ہے کہ مردوں میں سے وہ جو عورتوں کی مشابہت کرے۔ انسان کو اللہ نے خوبصورت بنایا، مرد اور عورت کی حیثیت الگ الگ بنائی، ہر ایک کو الگ سانچے میں بنایا۔ اب کوئی مرد اگر عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، چہرے پہ نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، چال ڈھال عورتوں کی طرح، گفتگو عورتوں کی طرح، وضاقتہ عورتوں کی طرح رکھتا ہے، یا کوئی عورت ہے وہ اپنا لباس، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی چلت پھرت مردوں کی طرح رکھتی ہے، تو ایسے عورتوں اور مردوں پر اللہ رب العزت کا غضب ہے۔ اسی طرح تیسرا وہ کہ جو اپنی شہوت کو پورا کرے کسی چوپائی سے، اور چوتھا وہ کہ جو ہم جنس پرستی کے
لواطت کے گناہ میں مبتلا ہو۔ یہ وہ گناہ ہے جو قوم لوط میں شروع ہوا تھا۔ تو قوم لوط کے وہ بدبخت لوگ تھے کہ جو لڑکوں سے اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ اللہ نے کسی قوم کو اتنا سخت عذاب نہیں دیا جتنا اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دیا۔ جب ان میں یہ گناہ بڑھ گیا تو اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر نیچے ڈالا، پوری بستی کو اوپر تک اٹھایا۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب ہمارا حکم آیا ہم نے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، نیچے کے حصے کو اوپر کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی۔ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، ان میں سے ہر ایک پتھر نشان زدہ تھا۔ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور ان ظالموں کے لیے بڑی دوری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا سخت عذاب دیا کہ فرشتے نے زمین کو اٹھایا، اوپر تک لے کر گئے، اوپر سے نیچے پٹخ دیا، یہاں تک کہ کوئی باقی نہ بچا۔ اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی، ہر ایک آدمی کے نام پر ایک پتھر نشان زدہ تھا، اسی کو لگتا تھا۔ ایک چیخ ماری گئی، جو موجود تھے ان کے کلیجے پھٹ گئے، کچھ زمین میں دھنس گئے، تو کوئی بھی ان میں سے باقی نہ بچا۔ تو بہرحال یہ ایک بہت سخت گناہ ہے، اس لیے اس سے انسان اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے۔ اللہ رب العزت کا غضب ہے ایسے آدمی پر جو ایسے گناہ میں مبتلا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا وہ اس گناہ میں ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، تو اس وقت صحابہ سے مشورہ ہوا، کہا اس کو اوپر پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ تو پہاڑ سے اوپر چڑھایا گیا، اوپر سے نیچے گرا دیا۔ بعض علماء کی رائے اس کو آگ میں جلا دو، بعض نے کہا اس کو سمندر میں ڈال دو، بعض نے کہا اس کے جسم کے ساتھ پتھر پھینک کر اس کو دریا میں ڈال دو۔ یہ سارے اقوال علامہ ابن قیم نے روضۃ الطالبین و نزہۃ المشتاقین میں ذکر کیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک بڑا گناہ ہے، انسان اس سے اجتناب کرے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکبائر میں ایک واقعہ لکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہاں ایک لڑکا ہے اور ایک مرد ہے اور یہ عذاب میں مبتلا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تو ان پر آسانی فرما، انہیں معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل کی، اے عیسیٰ کہ یہ دونوں لواطت کے گناہ میں مبتلا ہیں، اور قیامت تک بھی اگر کوئی ان کے لیے معافی کی دعا کرے ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، اس لیے کہ زندگی میں انہوں نے خود توبہ نہیں کی، اپنے گناہ سے معافی طلب نہیں کی، اور قیامت تک یہ اس سزا میں مبتلا رہیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا گناہ ہے، اور جس پر حدیث میں ہے کہ اس پر اللہ کا غضب اترتا ہے۔ نمبر 17، 17واں آدمی کون ہے؟ جو بغیر بتلائے عیب دار چیز کو فروخت کرے۔ کوئی چیز فروخت کرتا ہے لیکن اس میں عیب موجود ہے، عیب نہیں بتاتا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع عیبا لم یسمہ، جو آدمی کوئی عیب دار چیز بیچتا ہے اور اس کی وضاحت نہیں کرتا، لم یزل فی غضب اللہ، وہ مسلسل اللہ کے غضب میں ہوتا ہے۔ ولم تزل الملائکۃ تلعنہ، اور ملائکہ مسلسل اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ المعجم الکبیر کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کوئی عیب دار چیز بیچے اور اس کی وضاحت نہ کرے، ایسے آدمی پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی تاجر ہو اس کو چاہیے اگر کوئی چیز عیب دار ہے، اس میں کوئی خامی اور نقص ہے، تو بیچتے وقت اس کو بتا دیا کرے۔ جو تاجر اس کا اہتمام کرتے ہیں ان کی تجارت میں اللہ خوب برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ سلف میں ایسے تاجر گزرے تھے جو کوئی خامی ہوتی اس کی وضاحت کیا کرتے تھے، اللہ نے ان لوگوں کو خوب نوازا تھا۔ نمبر 18، کسی بدعتی کو پناہ دینا۔ کسی بدعتی کو پناہ دینا، اس کا مطلب کہ ایک آدمی ایسا ہے جو بدعت میں مبتلا ہے، لوگوں میں مشہور ہے، پتہ ہے کہ یہ سنت پہ نہیں چلتا، اپنی طرف سے اس نے بدعات گھڑی ہے، ان کو دین سمجھتا ہے، اسی پر زندگی گزارتا ہے۔ اب ایسے آدمی کے ساتھ جو تعلق رکھے، اٹھنا بیٹھنا رکھے، اس کو پناہ دے، اس کا ساتھ دے، اس کی پش پناہی کرے، تو ایسے آدمی پر اللہ کا غضب اترتا ہے کہ جو دین میں نئی چیزیں داخل کر رہا ہے اور ایک انسان اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من توالا رجلا مسلما بغیر اذنہ، جو کسی مسلمان شخص کی نسبت کرے اس کے علاقہ کے علاوہ دوسرے کی طرف، او آوا محدثا، یا وہ ٹھکانہ دے دے ایسے شخص کو جو دین میں نئی باتیں ایجاد کرتا ہے، فعلیہ غضب اللہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کی فرض عبادت قبول کرے گا نہ اس کی نفل عبادت قبول کرے گا۔ تو یہ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بدعتی ہے انسان کو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے۔ نمبر 19، بیجا لوگوں پہ ظلم کرنا۔ بیجا لوگوں پہ ظلم کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان چلتے پھرتے اپنے ہاتھوں سے، اپنے عہدے سے، اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے ناحق، ایسے آدمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، یوشک ان طالت بک مدت، آپ نے فرمایا قریب ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا، ان ترى قوما فی ایدیہم، کہ تم دیکھو گے ایسے قوم کے لوگوں کو کہ ان کے ہاتھوں میں مثل اذناب البقر، اس طرح کے کوڑے ہوں گے جس طرح کہ گائیں کی دم ہوتی ہے، گائیں کی دم کی طرح ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے، یغدون فی غضب اللہ، وہ صبح کریں گے اللہ کے غضب میں، وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِهِ، شام کریں گے اللہ کے غضب میں۔ یعنی اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا ان قریب ایک قوم کے لوگ آئیں گے، ان کے ہاتھ میں گائیں کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے اور وہ ہمیشہ لوگوں پہ ظلم کریں گے، ایسے لوگوں پہ اللہ کا غضب ہوگا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے جیسے آج کے معاشرے میں جن کے ہاتھ میں کوڑے ہیں، جیسے پولیس کا یہ محکمہ ہے کہ اس میں ظالم بہت سے ہیں کہ جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، جو مظلوم ہے اس کو ظالم بنا دیا، جو ظالم ہے اس کو چھوڑ دیا، کسی کو ناحق پکڑ کر ہمیشہ کے لیے سلاخوں میں ڈال دیا، جو قاتل لٹیرے فسادی ہیں ان سے رشوت لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ انہیں معلوم ہوتا ہے قاتل کون ہے، ڈاکو، فسادی، زانی، رہزن کون ہے، یہ خود ان کی پش پناہی کرتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں اور مظلوموں پر کوڑے برسا کر ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو یہ آپ نے ایک پیشن گوئی کی کہ جس کی نظیر ماضی میں بھی موجود ہے، حال میں بھی موجود ہے، کہ اس قسم کے لوگ اب بھی ہیں کہ جو عہدے کے ذریعے، طاقت کے ذریعے لوگوں پر بے حد ظلم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ سزا بھی دیتا ہے۔ ناقابل فراموش سچے واقعات میں ایک واقعہ کہ حیدرآباد میں ایک پولیس انسپکٹر گزرا تھا، وہ بڑا ہی ظالم تھا اور وہ مشہور تھا کہ یہ ہر ایک سے اقرار کروا لیتا ہے۔ وہ اقرار اس طرح کرواتا تھا کہ یہ بدبخت کوئی بھی مظلوم ہوتا اس کو لے آتا، خوب اس کو مارتا، مارنے کے بعد الٹا لٹکا کر اس کے پاخانے کے راستے میں مرچیں ڈال دیتا۔ اب جب وہ اندر سے وہ آدمی جلستا، جلنے لگتا، تو پھر یہ کہتا کہ تو اقرار کر، تو نے یہ جرم کیا، یہ جرم کیا۔ تو وہ آدمی سخت تکلیف میں ہوتا تھا، وہ اقرار کر لیتا کہ میں نے یہ جرم کیا۔ تو یہ میڈیا پر آ کر پھر تشہیر ہوتی کہ اس نے فلاں مجرم کو پکڑا ہے اور مجرم نے اپنے جرم کا اقرار کر دیا۔ حالانکہ وہ مجرم نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے بسا اوقات وہ مظلوم اقرار کر دیتے۔ اللہ کی پکڑ ایسی آئی، اب اللہ نے گرفت کی کہ یہی شخص اس بیماری میں مبتلا ہوا کہ اب یہ جہاں سے گزرتا تھا اس کے پاخانے کے راستے سے خون اور پیپ بہتی تھی، پاخانے کی جگہ اس کی سوج گئی تھی، یہ نیچے بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اگر اس کا نچلا حصہ زمین کے ساتھ یا چارپائی یا صوفے یا کرسی کے ساتھ لگتا، یہ ایسا چیختا چلاتا کہ اس کی آواز آسمانوں تک جاتی تھی۔ ہر وقت اس کی شلوار گندی ہوتی تھی، بدبودار پیپ اور خون اس سے بہتا۔ اس نے بہت علاج کروایا، کوئی افاقہ نہ ہوتا۔ یہ لیٹ نہیں سکتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اب جب یہ سونے لگتا تو ایک ہاتھ کو اوپر چھت سے باندھ کر، دوسرے ہاتھ کو اوپر باندھ کر، رسی کو پکڑ کر یوں اس طرح لیٹ جاتا تھا، کھڑے کھڑے لیٹتا تھا، کیونکہ اگر نچلا حصہ اس کا کسی بھی تلائی کے ساتھ، صوفے، کرسی، پلنگ کے ساتھ لگتا تو اس کی چیخیں نکل جاتی تھیں، تو یہ آرام نہیں کر پاتا تھا، اسی حال میں ہوتا، ہر وقت سخت تکلیف میں۔ جب اس کو پخانہ آتا تو اس کی چیخیں اتنی ہوتی کہ کوئی قریب نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت علاج کروایا، امریکہ تک علاج کے لیے گیا، کوئی افاقہ نہ ہوا۔
کسی نے پوچھا تو پھر اس نے خود اقرار کیا میں لوگوں پہ ظلم کرتا تھا اور ان کے پاخانے کے راستے میں مرچیں ڈال کر ان سے اقرار کراتا تھا، اللہ نے اسی نوعیت کی اس کو بھی سزا دی ہے۔ جس طرح یہ دوسروں پہ ظلم کر رہا تھا رب العالمین کی ایسی گرفت آئی، اللہ تعالیٰ نے اسی سزا میں اس کو مبتلا کر دیا۔ تو بہرحال 19واں آدمی کہ جو لوگوں پر ناحق ظلم کرے گا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس پر میرا غضب ہوگا۔ 20واں اور آخری آدمی کون ہے کہ جو کسی مسلمان کو قتل کرے، جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزاؤں کو بیان کیا، اور 1 2 نہیں بلکہ رب العالمین نے اس کے لیے 4 سزائیں بیان کی ہیں کہ جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی سزا جہنم ہوگی، خالداً فیہا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا۔ نمبر 3 وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ نمبر 4 وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا۔ تو 20واں گناہ جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے وہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 4 سزائیں بیان کی ہیں کہ جس نے کسی کو قتل کیا اللہ کی طرف سے 4 سزائیں، ان میں ایک سزا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ ایسا آدمی عموماً جو دوسروں کو قتل کرنے والا ہوتا ہے اپنی دماغ کی صلاحیتوں سے مسدود ہو جاتا ہے، عموماً دیوانہ اور پاگل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے ایک شخص کا واقعہ ایک ساتھی نے بیان کیا کہ اس نے اپنے بھائی کو ناحق قتل کیا، صرف پیسے اور دولت کی خاطر۔ اللہ کی طرف سے گرفت یہ آئی کہ چند دن گزرے تھے یہ پاگل اور مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، نہ اپنا پتہ، نہ اپنے بول و براز کا پتہ، نہ اپنے لباس کا پتہ، نہ اظہار کا پتہ۔ پھر حالت یہ ہوئی کہ اپنے گھر والوں نے اس کو پاگل خانے میں داخل کر دیا، 3 سال زندہ رہا، اسی حالت میں رہا، پھر اسی حالت میں موت آ گئی۔ جس دولت کے لیے بھائی کو قتل کیا تھا وہ دولت بھی نصیب نہ ہوئی۔ تو بہرحال میں نے بات عرض کر دی، یہ 20 گناہ قرآن کریم اور حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے آئے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے وہ خود بھی ان سے بچے، اپنے اہل و عیال، دوست احباب کو بھی ان سے بچائے۔